ہیں راؤ محمد افضل. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. بہت زبردست اینالسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام، کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا جی راؤ صاحب، جو حالات جا رہے ہیں پوری دنیا کے اور ہمارے ملک کے، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آج اسی حوالے سے ہم آپ سے انالیسس چاہیں گے کہ یہ جو امریکی سینٹ کام نے سب سے پہلے تو میں اس نے جو قبضے میں لیا ایرانی جہاز اور اس پر حملہ کیا، اس کی وجہ سے کچھ اب جو ہے نا وہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے ہیں دنیا کے کہ یہ کس طرف کو جا رہا ہے معاملہ. پہلے تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف آ رہا تھا کہ دوسرا دور مذاکرات کا شروع ہو رہا ہے، لیکن اب ایک دن پہلے یہ سب ہو گیا. تو آپ اس کے حوالے سے کیا آج آپ کی کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس موقع پر جب کہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں اور آج امریکن وفد پہنچ جائے گا، کل امید ہے کہ ایرانین بھی آ جائیں گے. اور مذاکرات یہ کوئی ایسے تو نہیں راہ چلتے ہونے والے، ایک بڑی منصوبہ بندی، بڑی اسٹریٹجی، اور پاکستان کی انتھک محنت اور باقی اقوام نے بھی اس چیز کے لیے فیزیبل بنانے میں اپنا حصہ ڈالا کہ کسی طرح یہ امن کی طرف بات آئے. تو ایسے موقع پر جب کہ ایک صلح کی بات ہو رہی ہو اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہوں، امریکہ کی طرف سے یہ ناکہ بندی والا ایک نیا شوشہ جو چھوڑا ہوا ہے اس نے، جبکہ ہرمز کھول دی ایران نے. اگر کھول دیا ہے تو جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے آنے تھے، اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے جو کہ لوگ تو بہت اچھی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے. دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی، تیل کی قیمتیں صحیح ہو گئیں. تو اس موقع پر امریکہ کی طرف سے یہ کسی جہاز پر فائرنگ یا قبضہ یا یہ ایک جلتی پر تیل کا کام کر سکتی ہے. بالکل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو پالیسی میکرز ہیں، ظاہر میجر تو امریکن حکومت ہے، وہ خبردار کرے کہ اس موقع پر کوئی ایسی بات نہ کریں تاکہ اگر وہ بہتری چاہتے ہیں، ادروائز یہ سگنل بھی تو جائیں گے کہ وہ بہتری چاہتے نہیں. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ان کی اسٹریٹجی ہو کہ وہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایران پر یہ کر رہے ہوں، لیکن یہ دباؤ بڑھتے کسی بری طرف. آج تک تو دباؤ میں آیا ہے نہیں، بلکہ ایران کی طرف سے اس پر بھی فوراً سے جوابی جواب آیا ہے کہ جی ہم اس کی جوابی کارروائی جلد کریں گے اور آپ کو جلد جواب دیں گے. یہ خطرناک، یہ پھر خطرناک بات ہے نا کہ آپ کسی پر آپ بم مارو گے تو آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ نہیں مارے گا؟ وہ تو مارے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ ہے، اگر سنجیدہ نہ ہوتے تو آج مذاکرات کے لیے کیوں آ رہے ہوتے؟ اور یہ تو نہیں کہ اٹھ کے آ گئے ہیں، باقاعدہ ایک پورے پلاننگ کے تحت. ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر 3 دن ایران میں بیٹھے رہے، ہر وقت وہ ٹرمپ کو سے گفتگو کرتے رہے. اور میں پتہ نہیں کیوں ابھی بھی یہ ساری گفتگو کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے بھی اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی چیزیں جس سے انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے، یہ کہیں ایسا رخ نہ اختیار کر جائے کہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہ رہے اور امریکہ بھی پھر کچھ نہ کر سکے. یہ ہے خطرناک. بالکل. اچھا جی، آج وفود جو ہیں وہ پہنچیں گے امریکہ کے، کل ایران کے. تو ان مذاکرات کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ان مذاکرات کے حوالے سے پچھلے مذاکرات کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا، ہماری گفتگو ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں، کہ یہ جب مذاکرات ہوئے ایک دن اور وہ چلے گئے تو میں نے کہا تھا یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، آپ اسے کامیاب ہی سمجھیں، کیونکہ اتنے 47 ایئر کے جون سے قصے چل رہے ہیں اور جھگڑے چل رہے ہوں، وہ ایک دن میں حل نہیں ہوتے. ہاں البتہ ان کا پہلے ہونا وہ ایک معجزہ تھا ہائی لیول پر. پھر اس کے بعد دوبارہ اب جو ہو رہے ہیں تو یہ 95% میں آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ کامیاب ہوں گے. یہ جو معاملات جن پر چھوٹا موٹا اختلاف ان کا پہلے مذاکرات میں تھا، وہ جا کر وہاں ڈسکس ہوئے ہیں دونوں طرف، ایران میں بھی ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی ہوئے ہیں. جو کوئی کمی بیشی کر سکتے تھے وہ پھر چونکہ پاکستان نے اس میں بہت غیر جانبدارانہ اور ذمہ دارانہ رول ادا کیا، اور دونوں ممالک پورا کانفیڈنس رکھتے ہیں اور صحیح رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ دنیا میں امن ہو اور دنیا جون سے سیف ہو جائے کسی خطرے سے ورلڈ وار کے. تو اس لیے یہ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں کل سے
اور میرے خیال ہے ابھی وہ باتیں اس ایران کے جہاز پہ فائرنگ کے بعد چھوٹی موٹی ایسے بھی آ رہی ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. نہیں, وہ آئیں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھیں ایران کی طرف سے تو جو لیڈر آتے ہیں وہ تو واقعے میں سمجھا جاتا ہے کہ جن کا نام ہے وہ لیڈرز آ رہے ہیں. خیر امریکہ کی طرف سے بھی آئے, لیکن صدر ٹرمپ کا بیان تھا کہ میں اس دفعہ وہ آئیں گے. لیکن نہیں ایسے نہیں تھا, بیان بالکل نہیں تھا, یہ ہم آپ خود ہی لگا رہے تھے. ٹیکنیکلی صدر ٹرمپ کی ٹیم ہو یا ایران کی ٹیم ہو, دونوں ہی سنجیدہ ہے. پچھلی دفعہ جو بندہ آیا تھا وہ نیکسٹ ٹرمپ ہے, یعنی نیکسٹ جو پریزیڈنٹ ہے. چونکہ امریکہ میں آئین کے تحت 2 بار, لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر انالیسس کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ خود کیوں نہیں آ رہا, اگر وہ اتنا سیریس ہے اس مذاکرات کو لے کر. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات تو کوئی بعید نہیں کہ دستخط ٹرمپ ہی آگے کرے. یعنی یہ آ کے دستخط, اگر فرض کریں کل مذاکرات ہوتے ہیں اور یہ طے ہو جاتا ہے دونوں ممالک کے درمیان یس وی ایگری, تو یہ بھی بعید نہیں کہ ادھر سے پریزیڈنٹ آف ایران اور ادھر سے پریزیڈنٹ آف امریکہ اور سائننگ سیریمنی وہ کر لیں. لیکن مذاکرات میں ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دونوں طرف سے ٹیمز. بالکل. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس پہ نہ جانا, یہ تو پتہ نہیں مجھے ٹرمپ بنا دے گا اور ٹرمپ کو کہہ دے گا یہ تو کوئی. اچھا, یہ اس بات سے ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ سی بات یاد آئی کہ واقعی لوگوں نے اے آئی کو یوز کر کے, آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ میں پکچرز بنا رہے ہیں, جو نائب صدر آ رہے ہیں. جی بالکل بالکل, یہ اس طرح کی ویڈیوز اور پکچرز تو ہمارے پاکستانی تو اس کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہے. لیکن ٹھیک ہے, انجوائمنٹ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ اس طرح کی فیک نیوز کے ساتھ نہیں دینی چاہیے. یہ بہت غلط, اور آپ ہم سب ایک بڑے رسپانسبل سٹیزنز ہیں, اور یہ ٹھیک نہیں بات نہیں لگتی کہ ہم ایسی کوئی سیریس ایشو کو لے کر اس کا مذاق بنائیں یا اس پہ ایسی بات کریں جو کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا کی غلط کسی نیوز سے ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو سوشل میڈیا والے یا ہم آپ سبھی متاثر ہوں گے. ہم کیوں بھولتے ہیں کہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ نہیں ہے, اس میں پوری دنیا آ گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اچھا راؤ صاحب, اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی مذاکرات ہونے لگے اور یہ سب ہو گیا. ٹرمپ نے اب کبھی بھی مذاکرات ہونے کے بعد, اب لوگوں کا اس پہ سے اعتبار اٹھ چکا ہے کہ کبھی مذاکرات ہونے کے بعد یا ہونے سے پہلے اس نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس پہ ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ابھی اگر مذاکرات ہونے جا رہے تھے اور ایک دن پہلے یہ کام کر سکتا ہے, تو ابھی لوگوں کو بالکل ٹرسٹ اٹھ گیا ہے, جی یہ تو وہی ہوگا جو ٹرمپ چاہے گا, چاہے مذاکرات ہوں یا نہ ہوں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ کی ایک پرسنالٹی ہے, اور وہ پرسنالٹی یہ ہے کہ وہ لمحہ با لمحہ تبدیل ہوتا ہے. اچھا راؤ صاحب, یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی. جو لوگ جانتے ہیں ٹرمپ کو شروع سے, بڑا زبردست ریسلر رہا وہ, اور جو اس کا ریسلنگ کا ٹائم تھا, اگر کوئی دیکھتا ہو ریسلنگ تو اس کو یاد ہوگا کہ وہ تب بھی یہی کام کرتا تھا. اس کی واقعے میں یہ جو آپ نے بات کی پرسنالٹی, تو اس سے مجھے یاد آیا تب بھی وہ بہت ایک ہوتا ہے نا اسکیم ٹائپ کا پرسن, اور فراڈ سے ون کرنے والا, وہ جو ریسلنگ میں ہوتے ہیں, اس کی یہ پرسنالٹی تھی کہ وہ عین موقع پر آ کر وہ ڈاچ دے جاتا تھا اپنے جو اگینسٹ جو اس کے کھلاڑی ہوتے تھے. تو یہ اس کی شروع سے پرسنالٹی رہی ہے. جی ہاں, لیکن اس پرسنالٹی کا وہ استعمال اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کوئی بیان دے دیتا ہے, کبھی تو وہ تاریخ سے مٹا دینے کا, اور لیکن اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ مذاکرات بھی کیے. وہ ساری چیزیں بڑا ذہین اور تیز دماغ ہے اس کا, وہ کر رہا ہے, اور امریکہ کے لوگ اس کے اس دماغ کے انفلوئنس میں آئے تو وہ جیتا. یہ ذہن میں رکھیں, اٹس ناٹ سو سمپل, نہ لیں اسے. بات یہ ہے کہ بعض اوقات مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے, اور آپ ریسلنگ کرتے ہوئے اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ میں نے دھوکہ دے کے لیفٹ ٹانگ مارنے کے بجائے رائٹ ٹانگ مانگی, اور وہ بھی دوسرا بھی تاڑ میں کرتا کہ یہ رائٹ مارے گا, وہ رائٹ کو اٹھا دے تو آپ منہ کے پل گرتے ہیں. تو ٹرمپ کو بھی محتاط ہو جانا چاہیے کہ وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ اب جب اس جنگ سے نکلے تو وہ اتنا نکلے کہ جیسے میں تو جیت گیا تھا. وہ جیتا ہے یا ہارا ہے, مہربانی کریں آپ امریکن پر بھی رحم کرے اور دنیا پہ بھی رحم کرے. اس کو ختم کرنے میں تو اس کی جیت ہے. اگر یہ جنگ چلتی ہے تو یقین رکھیں کہ اب امریکن متاثر ہوں گے, امریکن اکانومی متاثر, امریکہ خود اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں جو نائب صدر تھی اس کے مقابلے اسی الیکشن میں, کمیلا
جو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے کہنے پر جنگ چھیڑ سکتا ہے، یہ کیسا امریکہ کا صدر ہے، اور ہے بھی ایسے ہی. یعنی جس صدر امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جس صدر کا سٹیئرنگ جون سا ہے وہ نیتنیاہو کے ہاتھ میں ہو، وہ اتنی بڑی عالمی طاقت کا صدر ہے تو سنجیدہ لے. اور اب بھی وہ سبوتاژ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں یہ شاید اسرائیل کر رہا ہوگا. تو امریکہ کو چاہیے کہ ٹرمپ کو چاہیے امریکہ کو بھی بچائے، دنیا کو بھی بچائے، پھر تو اس کی نیک نامی ہے. شاید الیکشن میں بھی پھر، اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو امریکہ کا تو جو ہوگا ٹرمپ پھر مشکل ہے اس کا وہاں ایگزسٹ کرنا، امریکن ہی اسے ہٹا دیں گے. اچھا آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ کس طرح گنگا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سمجھدار ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سمجھدار ہے اور وہ نہیں کرے گا. ویسے ابھی تک تو اس نے سمجھداری کی وہ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن اس کے کام جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اینی ہو جی. اچھا اس میں جو اگر ہم پاکستان کا کردار دیکھیں اس پہ آئیں تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ایران کے صدر سے جو ہے 45 منٹ گفتگو کی اور بڑی فرینڈلی گفتگو تھی. ان کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے ہیں، اور دونوں طرف سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور پوری دنیا اب جتنا اس کو سراہ رہی ہے، جتنا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، وہ ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم نے بہت ڈپلومیسی کے ساتھ اور بہت اچھے سے لے کر اس کو چل رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے لیکن ہم دنیا کے مسائل حل کرنے میں بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بھی اسی طرح حل کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ راؤ صاحب اس چیز کو آپ اس وقت کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا رول ہے وہ جو پلے ہو رہا ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، دونوں صورتوں میں آپ پاکستان کا رول کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آج بھی وزیر اعظم پاکستان نے صدر ایران سے بات کی، اور یہ اصل میں جو ابھی ہم نے پہلے گفتگو کی اسی سیناریو میں ضرورت پڑی. ادروائز تو طے تھا نا مذاکرات، تو اس میں ایرانی میڈیا میں یہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہم تو نہیں جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس میں نہ آئیں، اور بڑے اچھے طریقے سے جیسے میں آپ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے. جیسے کہ ہم نے پہلے فیلڈ مارشل وہاں بیٹھے اور طے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان کے اس میں انڈر سمجھیں سہولت جو مذاکرات ہو رہے ہیں زیادہ امکان ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے. اگر یہ کامیاب ہوں گے تو یقین رکھیں کہ نہ صرف دنیا ورلڈ وار سے بڑھ گئی، دنیا اکانومک وار سے بھی بچ جائے گی، دنیا بھوک و افلاس سے بھی بچ جائے گی، اور پاکستان کی وہ حیثیت ہوگی جو کسی بھی ذمہ دار اور بڑی قوموں کی ہوتی ہے. اب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم اپنے مسائل حل کریں نہ کریں، دنیا کے تو کر دیا. اگر ہم یہ دنیا کا مسئلہ حل کر دیں تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. پاکستان اقتصادی طور پر دنیا کی ان لائن میں شامل ہو جائے گا جو آگے نکلنے ہیں جنہوں نے، اور جو بلاک میں نے بتایا تھا کہ بھی چین، روس، ترکی اور پاکستان اور یورپین ممالک اور نیٹو، یہ سب اس طرف ترقی کی طرف آنے والے ہیں، اور پاکستان ایک اس گروپ کا ممبر بنے گا اس کے بعد جو دنیا میں امن لانے کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے اور دنیا میں جنگوں کو روکنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بن جائیں گے کہ کوئی بھی ملک ناجائز کرے گا تو ساری دنیا اس پر عمل درآمد کرے گی. یہ تو ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان کے جو ڈپلومیٹک پالیسی تھی یہ والی، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت اور وقار ان کا بحال نہ صرف ہو چکا بلکہ وہ قائم رہے گا، اور پاکستان کو مزید ذمہ دار قوم سمجھیں گے. اگر یہ جنگ وہ کہیں گے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اگر جنگ نہ رکی تو کیا کیا ہوں گے، پھر وہ چونکہ دنیا بھگت رہی ہوگی تو پھر پاکستان کی اہمیت بھی بڑھے گی. لیکن دونوں طرح سے ہماری اہمیت ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اہمیت مذاکرات کے کامیاب ہونے سے بڑھے. بالکل جی، یہی ہماری دعا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی، یہ جو ناکہ بندی کی امریکہ نے، جیسے اسی کی وجہ سے سارا یہ پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہوا، تو یہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ جو مذاکرات ہوں گے ایٹ لیسٹ وہ ناکہ بندی ریموو کر دے گا
وہاں سے وہ ختم کر دے گا کہ نہیں اس کو وہ بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں نے بتایا کہ اگر یہ کامیاب ہوں گے تو یہ سارے مسائل ختم سمجھیں. نہیں اگر جیسے سپوز دیٹ کہ مذاکرات میں ابھی اور ٹائم لیا یا کچھ اور ٹائم لیں گے تو بھی ناکہ بندی ختم ہوگی. ختم ہوگی آپ کو لگ رہا ہے کہ ختم ٹائم ناکہ بندی ویسے ہی ایک ڈھونگ ہے. بات سنیں, ہارمز پر کنٹرول تو ایران نے کام کیا ہوا ہے, اس پر تو مذاکرات ہو سکتے ہیں, ہوستا طے بھی ہو گیا ہو, کوئی رائلٹی کوئی ٹول ٹیکس جسے کہتے ہیں نا, لیکن ایران اس پر راضی ہو گیا تھا پاکستان کے کہنے پہ کہ ہارموز کو کھول دے, اور دیکھیں پرسوں چوتھ انہوں نے ہارموز کھول دی, وہ جہاز آنے. پھر یہ ناکہ بندی والا سلسلہ انہوں نے لگایا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ ہی پہلے تو ایران کو بدنام کر رہے تھے یہ کہ انہوں نے وہ راستہ, اب راستہ امریکہ ہی نہیں چاہتا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ ایران سے کہیں کہ ہرمز کھولے رکھیں اور تمہارے جہاز ہم نہیں گزرنے دیں گے, یہ کیسے ہو سکتا؟ اور ابھی یہ جو بیان سامنے آیا ہے ایران کا کہ ہم اس کی جوابی کارروائی کریں گے اور جلد جواب دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کے بعد اگر کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سا سکون ہوتا بھی ہے تو کیا ایران اس کا جواب نہیں دے گا؟ نہیں, وہ بس وہ ٹھیک ہے اگر تو مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, معاملہ طے ہو جاتا ہے, ناکہ بندی تو ختم ہو جائے گی, پھر اس کو تو آپ بھول جائیں کہ وہ رہے گی. ناکہ بندی کوئی چیز ہی نہیں, امریکہ اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ناکہ بندی کب تک رکھے گا, اسے چھوڑے. جنگ وہ کر نہیں سکتا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اگر کسی وجہ سے کل کے مذاکرات میں کوئی معاہدہ فائنل نہیں بھی ہوتا تو مذاکرات بھی جاری رہیں گے اور جنگ بندی بھی جاری رہے گی, یہ آپ سن لیں. اور جنگ بندی کی شرط میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ ناکہ بندی وغیرہ نہیں, ہارمز کھلی رہے گی, ناکہ بندی نہیں ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ مذاکرات آگے چلتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ساری اس کے بعد اب وقت نہیں ہے امریکہ کے پاس کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرے. اگر وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے تو امریکہ کے ہاتھ سے بات نکل سکتی ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا ہو اور کیا نہیں ہو. دوسرے جو ممالک پہلے سے مشرق وسطیٰ کے انوالو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر گئے, امریکہ کے اڈے بچا کے انہوں نے اپنا ملک تباہ کرا لیے. یہ دوسرے میں مشرق وسطیٰ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑ سکتے, کیونکہ اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا وہیں کے عوام میں کہ کیا ہم امریکہ کا نام ہی نہیں آ رہا, کیا ہم اب اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں. اچھا یہی بات یہ میرے بھی مائنڈ میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ سارے معاملے میں جو فساد کی جڑ ہے اسرائیل, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا یا اس کا کیا اگلا جو ہے وہ عمل ہوگا یا اس کا کیا رد عمل ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کا رد عمل سمپل ہے, وہ آنے کی اس کی حیثیت نہیں اگر امریکہ اس پر سے ہاتھ کھینچ لے. یہ سارا جو پیدا کردہ یہ ان ممالک کا تھا, مغربی ممالک نے اسے پیدا کیا اور رکھا بیچ میں, اور امریکہ ہی اس کا, اور امریکہ نے تو یہاں تک چھوٹا پن کیا کہ اس کے کہنے پر جنگ چھڑ گئی. اب یہ ہے کہ جب امریکہ معاہدہ کر لے گا, امریکہ کا یہ طے ہو جائے گا کہ وہ جنگ میں ملوث نہیں ہوگا, تو یقین رکھیں کہ اسرائیل کا معاملہ بھی 5-4 سال میں آپ حل سمجھیں. اسرائیل آئسولیٹ ہو رہا ہے, ہو جائے گا. اسرائیل کی اپنے طور پر یہ ضرورت ہی نہیں کہ کسی پہ وہ کر سکے. لیکن اس خطے میں آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل جیسے ایک دو جو عناصر ہیں, جب تک اسرائیل رہے گا, ایک نہیں دو ہی ہیں عناصر, دو ہی ہیں, ایک انڈیا, ایک اور ایک دو, ایک انڈیا اور ایک اسرائیل, جو فسادی ایلیمنٹ. فسادی کا لفظ نہیں, وہ پوری دنیا میں دہشت گردی کا سبب ہے اور انسانیت کے خلاف کام کرنے کا سبب ہے, ایک نیچرل. چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو, یہ کشمیر اور فلسطین نہیں, جہاں دہشت گردی ہوگی دنیا میں یا انڈیا ملوث ہوگا یا اسرائیل, چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کا میری پیشین گوئی یہ ہے کہ امریکہ ساتھ دے گا تو پھر بھی, اور امریکہ ساتھ نہ دے گا تو جلدی آئسولیٹ ہو جائے گا, اور اسرائیل کو اپنے ایک ایسا وقت آنے والا ہے, پوری دنیا اس پہ متفق ہوگی کہ اس کے پاس ہتھیار نہیں, جس طرح انہوں نے حماس کے ساتھ کیا نا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, اسی طریقے سے اسرائیل کو دنیا کہے گی آپ ایگزسٹ کرتے ہو تو کرو, لیکن آپ اب جنگ کی ہم ہیں, دنیا سے ٹیک اوور کر لے گی, ادروائز یہ دنیا کو لے ڈوبے گا. اب یہ ڈوب رہا ہے ٹیکنیکلی, اب جتنی دنیا
تباہ و برباد ہو رہی ہے، چاہے وہ امریکہ استعمال ہوا، وہ اسرائیل اس کے ساتھ. اسرائیل کے اور آپ کو پتا کہ یورپین ممالک میں سے کئی ممالک نے اس کی ایئر لائن پہ بھی پابندی لگائی ہے اسرائیل کی، اور ایسا ایسا آئسولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ وجہ تو یہ ہے جس طرح ہم بتا رہے ہیں دنیا کو کہ انڈیا وجہ ہے ساری. اور دیکھیں انڈیا نے، اور دیکھیں آپ یہ بڑی بات ہے، اور آپ جس وقت یہ ایران اور اس کی جنگ شروع ہوئی، اسرائیل نے یہ اس زمانے میں افغانستان میں بھی آپ کو پتہ فٹافٹ کارروائی کی، لیکن اصل بات دیکھیں اسی زمانے میں انڈیا کا پرائم منسٹر ٹھیک جنگ شروع ہوتی اسرائیل گیا اور وہاں بیان دیا کہ ساری دنیا سن لے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. بس ٹھیک اس ہے، کا وہ مطلب وہیں کہ اس سے بیٹھا پتہ رہے. لگے کہ یہ ایک چیز ہے. تو یہ دنیا، اچھا آپ انڈیا تو آئسولیٹ کر دیا دنیا نے، آپ کو پتا ہے انڈیا اب اس وقت اسے کہیں نہیں ایگزسٹ کر رہا، بالکل پولیٹیکلی بہت فرسٹریشن کا شکار ہے، تبھی یہ اور وہ حرکتیں کر رہا خطرناک ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے. ایسے لوگ جس طرح اسرائیل خطرناک ہے کہ اس نے جب یہ مذاکرات کامیاب ہوئے فٹافٹ اس نے لبنان پہ بمباری کر دی. تو ان لوگوں سے ڈرنا یہ چاہیے، ان کا منہ بند کرنے کے انتظامات عالمی سطح پر ہونے چاہیے، عالمی سطح پر ہونے چاہیے. اور ڈرنا تو خیر ہم ڈرتے تو ہم کسی سے نہیں، ڈرنا اس چیز چاہیے نا، تخریب کاری اور اس کے گند سے ڈرنا، گند سے، بالکل اس کے شر سے. وہ بات ہے کہ بہت ہی شر پسند سے یہ ممالک ہیں، اور ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں جی لیڈر، وہ پتہ نہیں جی کہاں سے آئے ہیں، ذہنی مریض ہیں. ذہنی اگر مریض وہ ہیں بھی اپنے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیل کے عوام کا بیڑا غرق کر دیا، بالکل، اور انڈیا کا وزیر اعظم تو 1 ارب سے زیادہ لوگوں کا دشمن ہے. اب پاکستان پہ جو جنگ چھیڑی تھی، اگر پاکستان ذرا سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرتا تو 1 ارب لوگوں کی جانوں کو خطرہ میں ڈالا تھا اس نے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. راؤ صاحب بہت زبردستی ڈسکشن چل رہی ہے، بہت اچھا سا انالیسس ہم کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے گفتگو چلتی رہے گی. ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اسٹے ٹیون، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور بات ہو رہی تھی جو مذاکرات کے حوالے سے اور جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت، کرنٹ سچویشن پاکستان میں اور پاکستان سے باہر گلوبلی، اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو راؤ صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اچھا مذاکرات کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہائی سیکیورٹی الرٹ جو ہوا ہے دونوں شہروں میں، اس سے جو عام عوام ہے ہماری وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ابھی پورے ملک میں جو ہے آپ دیکھیں فائنل ایگزامز ہو رہے ہیں، بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سی آئی ایز ہو رہے ہیں، جس کا کیمبرج کا ایک رول ہوتا ہے کہ ایک آپ کا دیکھیں اچھا خاصا پیسہ لوگوں کا گیا ہوتا ہے، پیرنٹس کا پیسہ لگا ہوتا ہے، پھر سکولز کی فیسز آپ دیکھیں لاکھوں میں بات ہوتی ہے. آپ 8-10 لاکھ روپے عام سی بات سمجھیں کہ ان کا پیسہ لگا ہوا ہے. بچے کا فائنل ایگزام کتنا زیادہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. پیرنٹس بہت پریشان ہیں. تھوڑا سا میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہماری حکومت کو کہ اس فیڈرل سیکٹر میں جو ہے وہ بچے صرف اپنا ایگزام دے پائیں. یہ بڑا ایزی ہے اگر صحیح دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات بھی باقاعدہ سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہونا بھی ضروری ہے، بہت سینسٹیوٹی ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 2 ممالک نے سبوتاژ کرنے کی کوشش پہ انڈیا اور اسرائیل ملوث ہو سکتے ہیں. اس لیے پاکستان جس طرح الرٹ کر رہا ہوا ہے، جس جرت سے اور بہتری سے کر رہا ہے وہ تو کرنا چاہیے. اب معاملہ آ گیا یہ والا، یہ بھی معاملہ ہے کہ پلاننگ اچھی اگر ہو جائے اور برابر وقت صرف یہ کرے کہ آپ اگر کیمبرج کے ساری پاکستان میں تو ہو رہے ہیں امتحانات بھی ہو رہے ہیں، صرف فیڈرل ایریے میں وہ علاقے جو پارڈن آؤٹ کیے ہوئے ہیں، جو ان سے بند کیے ہوئے ہیں، ان کے سینٹر ان سے مذاکرات کر کے صرف اس علاقے میں لے جائیں. جس علاقے میں سینٹر لے جانا ہے نا، بچوں کا معاملہ ہے، سینٹر وہاں لے جا کے امتحانات ان کے کا حرجنا، کیونکہ اگر وہ رہ گئے تو ایک تو وہ فیسیں دوبارہ دینی پڑتی ہیں، دوسرے ان کو پتہ نہیں وہ آگے چلے جائیں، کیونکہ پیپر وہ تو نہیں دوبارہ لیں گے، پوری دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے فوراً ان بچوں کے امتحانات کے لیے آپ سینٹر اس علاقے میں دیکھیں، یہاں تو ہو رہے ہیں نا. اب ہم بیٹھے ہیں G8 میں، یہاں جو سینٹر ہے کسی کالج میں کسی اس میں، ان سے کر کے فوراً منتقل کر دیں جو G5 اور F5 اور اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں سے بند کیا ہوا ہے. تھوڑی سی جگہ ہے
تھوڑی سی جگہ. اچھا اس کا ایک اور سولوشن بھی ہے کیونکہ ریڈ زون میں تو پیپرز ہوتے بھی نہیں ہیں. ایک جو آپ کا ایجوکیشنل آپ کے جو ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ایک پراپر ایک سیکٹر ہے اسلام آباد کا اپنا جہاں پر ہوتے ہیں یا پھر سراؤنڈنگز میں ہوتے ہیں, تو صرف ان بچوں کو پرمیشن دی جائے کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈ یا اسٹوڈنٹ کارڈ کے ساتھ وہ جا کر جو ہیں وہ ایگزام دے سکیں. یہ بھی بہتر حل ہے. یہ ہے کہ صرف بچے جائیں, آئی ڈی کارڈ تو ان کے پاس ہیں تو انہیں جانے دیں. ہماری سیکورٹی ہے, ہم لوگ ہیں نا, تو اسے اگر یہ کہیں اور انتظامات نہیں کر سکتے, نہیں کرنا سکتے چاہیے. جی بالکل, اس کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ جی باقی یہ ہے کہ بہت اچھا انتظام ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آلٹرنیٹ راستے جو ہیں کہیں نہ کہیں سے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا ہاسپٹل تک اپروچ ہو, تو آئی تھنک ہاسپٹلس تک تو اوپن ہیں, اوپن ہیں ابھی. تو یہ ہے کہ پھر بھی آپ لوگ تھوڑی احتیاط کریں, اس کا تھوڑا چیک کر کے, روٹس کو چیک کر کے پھر نکلیں گھر سے. اسلام آباد کے شہریوں کو خاص طور پر یہ. اچھا راول پنڈی کا تو آئی تھنک جو ہائی وے ہے وہ بند کی جا رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں. کرال چوک سے ادھر سارا کچھ ہے, ادھر کرال چوک سے ادھر وہ ایکسپریس وے ہے, سری نگر بھی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ڈیلے سے پہنچ جاتے ہیں لوگ, بڑا شیڈول انہوں نے بتایا. اچھا راؤ صاحب ہمارے ساتھ ابھی